بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نصاب میں شامل پہلی غزل کے شاعر حسرت موہانی کا مختصر تعارف اور شامل نصاب غزل کے پہلے دو شعروں کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف، یہ حسرت موہانی کی تصویر ہے۔ حسرت موہانی 1875 میں موہان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ صفت نسبتی کے طور پر حسرت موہانی میں موہانی موہان کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ حسرت موہانی نے 1951 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ آپ کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ نے علی گڑھ سے کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلّہ نکالا۔ یہ لفظ زیادہ تر معلّہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح تلفظ معلّہ ہے، تاہم معلّہ بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی بلندی اور اونچائی کے ہوتے ہیں، جیسے عرش معلّہ، تو رسالے کا نام ہے اردو معلّہ۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو آزادی کے لیے جو رہنما آواز بلند کرتے تھے تو انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا، تو ان کے رسالے کو بھی بند کیا گیا۔ آگے ذکر ہوگا کہ ان کو بھی قید کر دیا جاتا تھا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اب اس لفظ کو دیکھ لیجئے، کتاب میں صعوبت صاد پہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں یہ پیش کے ساتھ ہے۔ صعوبت صاد پہ پیش، اس کے معنی ہوتے ہیں مشکل، تکلیف، دشواری، دقت۔ تو قید و بند میں آپ کو صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، برداشت کرنا پڑی، وہ تکلیف سے گزرنا پڑا، دشواری سے گزرنا پڑا۔ اور اس زمانے میں قید با مشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ یہ ایک عام قید ہے کہ چلیں جسے قید کر دے، کہ قید با مشقت یعنی ساتھ اس سے سخت ترین کام بھی لیا جاتا تھا، مشقت کرائی جاتی تھی اس سے۔ اب ان دنوں عام سادہ طریقہ کار ہوتے تھے زندگی کے، اتنی سہولیات میسر نہ تھیں، جیسے یہ گندم وغیرہ، یہ دستی چکی پر گندم کو پیسنا پڑتا تھا۔ تو حسرت موہانی روزانہ 1 من گئے ہوں، اس کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، گئے ہوں اور گی ہوں، دونوں انداز میں یہ درست ہے، دستی چکی پر پیستے تھے۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اس زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی،
ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی مراد ہے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، تکلیف دہ مراحل سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری بھی اپنی جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ شاعری جو انہوں نے قید کے دوران کی، حسرت کی شاعری میں اس کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو حسرت نے کل 771 غزلیں کہیں، جن میں 373 غزلیں نظر بندی کے دوران انہوں نے کہی ہیں۔ اس لیے ان کی شاعری کو حبسیاتی شاعری بھی کہا گیا ہے۔ حبسیاتی شاعری سے مراد ہے کہ وہ شاعری جو قید خانے میں لکھی اور اس میں قید خانے کے حالات اور کیفیات کو بیان کیا۔ حسرت بہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کے غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے۔ تو اردو غزل کے ایک طرح سے یہ مسیحا بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو غزل کو نئی زندگی دی۔ آپ کی شاعری میں دہلوی اور لکھنوی شاعری کا حسن امتزاج پایا جاتا ہے۔ آپ نے میر، مصفی، جرأت، غالب، مومن اور نسیم کے رنگ کو پسند کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بھی تمام رنگ قوس قزح کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ ان کی غزل میں نمایاں اور بنیادی عنصر تغزل ہے، اور صنف غزل کی جان جو ہے وہ تغزل ہے، تو 20ویں صدی میں رنگ تغزل حسرت موہانی کے ہاں اس کے کلام میں سب سے زیادہ نکھرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، امام المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ انتقاد ہے تنقید کی طرح کا، کہ صحت و عدم صحت کو پرکھنا کہ یہ شاہ پارہ ادب پر پورا اترتا ہے، اس میں کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، اس کو جانچنا انتقاد ادبیات کہلاتا ہے۔ اور اس پر ان کو دسترس تھی، مہارت حاصل تھی، زبان و بیان کی باریکیوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے، یعنی غالب کو سمجھنا بڑی مشکل اور دشوار بات ہے، لیکن انہوں نے دیوان غالب میں شامل شعروں کی تشریح بھی کی ہے۔ حسرت کا ایک شعر دیکھیے: ہم قول کے صادق ہیں اگر جاں بھی جاتی، واللہ ہم خدمت انگریز نہ کرتے۔ اب حسرت موہانی کی وہ تصانیف جن کا ذکر آپ کے نصاب میں ہوا ہے: نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، یعنی زندہ میں رہ کر، قید خانے میں رہ کر وہاں جو کچھ دیکھا، ان حالات کو، ان کیفیات کو بیان کیا، کلیات حسرت موہانی، اور انتخاب اردو معلیٰ۔
اس سے پہلے کہ حسرت موہانی کی غزل کے شعروں کی تشریح شروع کروں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ غزل کا مختصر تعارف بھی پیش کر دوں۔ غزل عربی لفظ ہے، اس کی ابتدا بھی عرب سے ہی ہوئی، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جہاں تک غزل کے موضوعات کا تعلق ہے تو اس میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ اس میں جہاں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات بیان کیے جاتے ہیں، وہیں غزل کو شعراء نے زندگی کے نشیب و فراز کو رمزیہ اشاروں میں اس طرح پیش کیا ہے کہ غزل زندگی کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ غزل نے ہمارے سیاسی و سماجی حالات کی بے چینی کی تصویریں بھی پیش کی ہیں، سرمایہ داری اور سامراجیت کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کیا ہے، آزادی کے نغمے بھی گائے ہیں اور تاریکی میں روشنی کی بشارت بھی دی ہے۔ گویا ہر طرح کے مضامین کو یہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر اپنا پورا مفہوم بیان کرتا ہے، اسے کسی اور آگے شعر کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں۔ اہم ترین نمایاں غزل کے شعراء کرام میں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ آئیے غزل کے شعروں کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے، جسے ہم مطلع کہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ امام المتغزلین، رئیس المتغزلین حسرت موہانی اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ جب کسی کی طلب، چاہت اور آرزو دل میں جگہ لے لیتی ہے تو پھر راستے کی ساری مصیبتیں، تکالیف، دشواریاں، صعوبتیں راحت میں، سکون میں، آسودگی میں اور آرام میں بدل جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، عشق صادق اور جذبہ کامل ہو تو راہ وفا میں درپیش مصائب و آلام
بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان بڑی سے بڑی بلا سے ٹکرانے کے لیے بھی سر بکف ہو جاتا ہے۔ وہ راہ عشق میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی اور خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے، بلکہ درد سہتے سہتے، مصیبتیں برداشت کرتے کرتے، زخم کھاتے کھاتے وہ ہر زخم سے، ہر درد سے لذت کشید کرتا ہے۔ حسرت موہانی بھی راہ عشق میں آنے والی ہر مصیبت کو ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے۔ اس کے لیے تو مصیبت فرت بخش بن گئی ہے، کیونکہ محبوب کی آرزو، اس کی خواہش، اس کی طلب اس کی رہنما ہے۔ وہ راستے کی صعوبتوں سے نالاں اور دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ محبوب کی خاطر، منزل کی خاطر وہ ہر ظلم اور ہر زخم سہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شعر ہر دور میں سچے جذبوں کے مالک افراد کی ہمتوں، اولو العزمی کا ترجمان ہے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو، کسی تحریک کے حوالے سے ہو۔ خود حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے، اور کلمہ حق بلند کیا تو قید با مشقت سہنا پڑی، مگر انہوں نے ہر ستم، ہر ظلم، ہر مصیبت کو خوشی خوشی سہ لیا، کیونکہ مقصد، آرزو، طلب بہت اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ اگر انسان محبوب کی خواہش، چاہت، طلب اور تمنا کو اپنا رہبر بنا لے تو پھر راستے کے خار بھی گل بن جاتے ہیں، ہر دکھ سکھ کا سبب بن جاتا ہے۔ بات لگن، آرزو اور تڑپ کی ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں آپ کا مقید ہونا، بلال حبشی کا تپتے صحرا پہ تکالیف اور صعوبتوں کو سہنا، میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، تو یہ بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک شعر اور دیکھیے: علاج درد میں درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے پاؤں میں کانٹے نوکے سوزن سے نکالے ہیں۔ اس غزل کا دوسرا شعر: یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے۔ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ دیار، اس کے معنی ہوتے ہیں گلی، کوچہ، شہر، ملک، بستی، مکان۔ باد ہوا کو کہتے ہیں باد سر، تیز ہوا، گرم ہوا، آندھی، تباہی اور بے سکونی لانے والی ہوا، باد سرسر۔ صبا، باعث راحت، ٹھنڈی ہوا، فرحت اور تازگی لانے والی ہوا۔ نسیم ہوتی ہے صبح کی ہوا کو کہتے ہیں۔ صبا جو ہے اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور ساتھ خوشبو بھی رچی بسی ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں حسرت موہانی نے دراصل مطلع کے مضمون کو آگے بڑھایا ہے۔
عشق صادق اور جذبہ کامل ہو تو مصائب و آلام کے پہاڑ بھی راستہ نہیں روک سکتے، راستے کی صعوبتیں کچھ بگاڑ نہیں سکتیں، محبوب کی رضا مقصود ہو، سخت آندھی طوفان بھی اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، تیز گرم لو بھی اپنے تیور بدل لیتی ہے، انسان ہر ظلم اور ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، رضائے الہی کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے وہ ہر سختی کو برداشت کرتا ہے۔ گرم لو، تیز ہوا بھی اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بن جاتی ہے، اس میں بھی وہ تازگی، شگفتگی، صباحت اور لطافت محسوس کرتا ہے۔ بس بات صرف جذبوں کی صداقت کی ہے، جذبے میں صداقت ہو تو منزل خود راہی کی طرف چل پڑتی ہے، اور راستہ کتنا ہی سنگلاخ اور دلدل کیوں نہ ہو، عزم صمیم کے ساتھ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور راستے کے سارے خار اس کے لیے گل بن جاتے ہیں، چاہے یہ عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو، یا کسی تحریک سے وابستگی کا معاملہ ہو، بس صرف وفا، حوصلہ اور جذبہ شرط ہے، لگن ہو تو راہی راستے کے مصائب و آلام کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے تو مقام صبر بھی مقام شکر بن جایا کرتا ہے، اور اسے ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں راحت محسوس ہونے لگتی ہے، وہ تو زخموں سے بھی، درد سے بھی، تکلیف سے بھی خوشی اور راحت کو کشید کرتا ہے۔ دنیا و معافیہ سے مستغنی ہوتا ہے، تکالیف کی طرف وہ کو خاطر میں نہیں لاتا، تکالیف کو تو پھر لازوال حقیقی حسن کی رعنائیوں میں وہ کھو جاتا ہے، اور وہ ازلی و ابدی لازوال اور حقیقی حسن اس کے دل میں جلوہ آرا ہو جاتی ہیں، اور وہ راستے کے مصائب کو اور پرخار کو دیکھ کر اور خوش ہوتا ہے،